الحمدللہ والشکر للہ۔ آج 20 روزہ دورہ قرآن کی 14ویں نشست ہے۔ اول روز سے ہی ہم جس عنوان کو لے کے چل رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہمارا عنوان یہاں تک پہنچا ہے کہ صراط مستقیم پر انسان جب چل پڑتا ہے تو یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کٹھن راستہ ہے، اور یہ ایسا راستہ ہے کہ اس پر چلتے ہوئے جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس راستے پر چلنے والا شخص اگر اس کی جان چلی جائے اور جان دینے سے پہلے اس کا عقیدہ یہ ہو کہ میری جان قربان کرنے کا کوئی مول اور کوئی قیمت نہیں پڑے گی، تو صاف ظاہر ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی بڑے مقصد کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا۔ اور یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ صراط مستقیم پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کون سی چیزیں اچھی ہیں اور کون سی چیزیں بری ہیں، انسان جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے وہ ماحول اچھے اور برے کا تعین کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے اعمال ہمارے ہاں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ انسانوں سے ڈر کے وہ برے کام نہیں کرتے۔ ایسا ہے نا؟ لیکن جب زیادہ لوگ برائی میں مبتلا ہو جائیں تو ایسا معاشرہ جو ہے وہ برائی کی آماجگاہ بن جاتا ہے، اور پھر وہاں درست عمل کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اسے ضرورت پڑتی ہے کہ اگر میں اکیلا رہ جاؤں یا میرے ساتھ کوئی 5-7 ساتھی ہوں یا 100 ساتھی ہوں یا 1000 انسان ہوں، تو اگر ہم اپنی جانیں دے دیں اس نیک کام کو لوگوں کے اندر رواج دینے کے لیے، تو کیا ہمارے اس ولولے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، یا کہ ہماری دی ہوئی جان جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی؟ تو قدم قدم پر جو انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں اس کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ کوئی ہے جو ان مشکلات کے اندر میری مدد کرنے والا ہے۔ تو انسان اپنی عقل، اپنے حواس اور اپنی کسی استعداد کے ساتھ ایسے وجود کا اقرار نہیں کر سکتا جس کو اس کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہو، جس کو اس کے کانوں نے نہ سنا ہو، جس کو اس نے چھو کر کبھی محسوس نہ کیا ہو، جس کو نہ چکھا ہو، نہ سونگا ہو، اور نہ اس کی سمجھ میں آیا ہو، تو وہ ایسے وجود کا اقرار نہیں کر سکتا۔ پھر اس وجود کا اقرار کرنے کے لیے ہمیں عقل سے اور حواس سے بڑھ کر ایک ایسے ذریعہ علم پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جس کو وحی کہتے ہیں،
اور وحی کے لیے پروردگار نے مخصوص وجود منتخب کیے ہیں جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو دنیا کے اندر ہو چکا ہے. پروردگار نے ان وجودوں کو اس دنیا میں بھیجا، ان کی طرف اپنی وحی بھیجی. اس وحی کے ذریعے انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی، حتیٰ کہ ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں کی باتیں سننا پڑیں، ان پر پھبتیاں کسی گئیں، پھبتیاں ان پر کسی گئیں. ساحر، جادوگر، دیوانہ، مجنوں، کیا کچھ کہا گیا. یہ سب کچھ رسولوں کے ساتھ ہوا، اور رسولوں کی اتھارٹی یہ ہے کہ پروردگار ان کو معصوم قرار دیتا ہے کہ وہ ایسے وجود ہیں جن سے غلطی سرزد نہیں ہوتی. باقی انسانوں کے بارے میں اتھارٹی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ پروردگار کے کلام کا تحمل کرنے کے لیے ایسے ہی وجودوں کی ضرورت تھی جن کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور کمی نہ ہو، اور وہ اس نے خود بنائے. وہ وجود اس نے خود بنائے. ان کا قوموں سے سامنا ہوا ہے. جو لوگ ان پر ایمان لائے وہ کامیاب ہوئے ہیں، جو ان کے مخالف ہوئے وہ ناکام ہوئے. ہمیں قرآن مجید یہی بتاتا ہے. انسان کی جو احتیاجات اور اس کی ضرورتیں ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، بہت قابل توجہ بات ہے. اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں کہ ہم اپنے من میں کتنی آرزویں رکھتے ہیں تو کبھی آپ اس کی فہرست بنانے کی کوشش کریں. تو میرا خیال ہے کہ آپ بناتے بناتے تھک جائیں گے لیکن آرزویں ختم نہیں ہوں گی. پروردگار کا جو وجود ہے مالک کریم کا، اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، لیکن انبیاء اور رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا وجود ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور وہ اتنی باکمال ہستی ہے مالک کریم کی کہ وہ بیک وقت وہ تمام ضرورتیں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انسان کے پاس کوئی ضرورت لے کے جائے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ یہ دوسرا انسان میری کون سی ضرورت پوری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ضرورت پوری کرنے والا ضرورت مند کو دیکھے گا. اچھا، اگر وہ بیک وقت کوئی 5 7 10 ضرورتیں اس انسان کے سامنے رکھ دے تو وہ اگلا بندہ جس سے وہ ضرورت پوری کروانا چاہتا ہے وہ پریشان ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کہ تو نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ کیا میں ایک ہی وقت میں اتنے کام کر سکتا ہوں؟ کیوں جی؟ لیکن شعور مذہبی، جو دینی شعور ہے، یا یوں سمجھیں کہ ایمان جس چیز کو کہتے ہیں، ایمان کی جو صفت ہے، وہ مومن کو اس سطح پر لا کھڑا کرتی ہے کہ انبیاء اور رسل اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایک ایسی ذات ہے کہ بیک وقت تمہیں کتنی ہی ضرورتیں پڑ جائیں وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ ان تمام ضرورتوں کو پورا کر سکے. یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت میں انسان کی 100 ضرورتیں سامنے آ جائیں، لیکن ضرورت کا کیا پتہ ہوتا ہے کس وقت سامنے آ جائے. لیکن یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ایک ہی وقت میں اس کو بھوک لگ رہی، تھوڑے وقت بعد اس کو پیاس لگ رہی، پھر اگلے مرحلے اس کو ضرورت پڑ گئی ہے مال کی، اگلے ہی لمحے اس کو ضرورت پڑ گئی ہے وہ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے اس سے نکلنے کی. اور پھر ایک انسان کا یہ مسئلہ ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، دوسرے کو پیاس لگ رہی ہے،
تیسرے کو کسی اور شے کی ضرورت ہے، چوتھے کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ میں ایک اور آرزو لیے کھڑا ہوں، دوسرا انسان کوئی اور تمنا لیے کھڑا ہے، تیسرا کوئی اور لیے کھڑا ہے، چوتھا کوئی اور لیے کھڑا ہے۔ 100 بندے 100 کی آرزو الگ الگ، 1000 بندر 1000 کی آرزو الگ الگ۔ ایک وقت میں اس کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں، قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ سب کی ایک وقت میں ایک کی ضرورت ہوگی۔ اگر 10 کروڑ انسان ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے، کوئی ایسی پرسیپشن ہو سکے اور ایسا کوئی نتیجہ نکال سکے کہ ہمیں ایک ہی وقت میں 1 کروڑ انسانوں کی آرزو کو سامنے رکھ سکیں، تو انالیسز اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کروڑ انسان کی ایک وقت میں کروڑ آرزو بن جائے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے کیا بھائی؟ اگر 10 کروڑ انسان ہے تو ہو سکتا ہے کہ آرزویں اور تمنائیں بھی 10 کروڑ بن جائیں۔ تو انسان اس وقت دنیا کے اندر کتنے ہیں؟ اربوں کے حساب سے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ وجود جس وجود کی نشاندہی پیغمبر کرتے ہیں، جس وجود کے بارے میں پیغمبر اپنے ماننے والوں کو یقین دلاتے ہیں، وہ وجود ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں ارب ہا انسانوں کی ارب ضرورتیں بھی ہوں تو وہ ایک لمحے میں پوری کر سکتا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ یہ شعور جو ہے یہ نبیوں اور رسولوں کے سوا دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ جی نبوت اور رسالت کے سوا کوئی اور دروازہ ہمیں ملے کہ جہاں دنیا کے اندر بسنے والے نہ صرف انسان، بولو نہ صرف انسان، چلیں انسانوں سے بھی آگے بڑھ چلتے ہیں، جنات بھی ہوں، حیوانات ہوں، حشرات ہوں، ہر وہ ذی روح، ہر جاندار، اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، وہ چاہے چھوٹی سی کیوں نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کیڑیاں بھی اناج جمع کرتی ہیں، چونٹیاں بھی، تو اگر ان کی وہ ضرورت نہیں تو وہ جمع کیوں کریں؟ جانوروں کو بھی شعور ہے کہ آگے سردیاں آ رہی ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، گرمیاں آ رہی ہیں ان کے لیے کرنا کیا ہے، اور یہ اپنے اپنے حساب سے۔ آپ ان کے بنائے ہوئے گھونسلے دیکھیں پرندوں کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر پرندے کو وہ شعور دیا گیا ہے کہ اس نے اپنا بچاؤ کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک ہی وقت میں یہ سب جاندار جتنے بھی روئے زمین کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ نبیوں کا کمال ہے۔ اور نبی اپنے ماننے والوں کو کہاں لا کے کھڑا کرتا ہے؟ مومن دیکھتا نہیں اس وجود کو، بولو نہ دیکھ سکتا ہے نہ دیکھتا ہے، صرف اعتماد کر رہا ہے اس ہستی پر جس کو وہ مان رہا ہے، اور وہ ہستی نبی کی ہستی ہوتی، وہ ہستی رسول کی ہستی ہوتی۔ اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ایسی کوئی ذات ہے جو کل کائنات کے پالنے والا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہے، ٹھیک ہے؟ اب انسان کو جتنی بھی ضرورتیں پڑ سکتی ہیں، جتنی بھی ضرورتیں پڑ سکتی ہیں، وہ اس دنیا میں، یہ سمجھنے والی چیز ہے، یا مجھ سے پہلے جتنے انسان گزر چکے ہیں وہ، یا میرے بعد جتنے انسان آئیں گے وہ، یا ہم اس دنیا سے گزر کے اگلے جہان چلے جائیں، وہاں ہمیں جو ضرورت پڑ سکتی ہے وہ، اس جہان سے اٹھ کر جو ہمارا شعور ہے وہ ہمیں یہاں لا کھڑا کرتا ہے کہ اگر ہمیں اس دنیا میں انصاف نہیں ملا تو کوئی ایسا میدان ضرور ہونا چاہیے، کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے کہ جہاں ہر ایک کو انصاف ملے۔ تو پروردگار انبیاء کے ذریعے مومن کے یقین میں یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ بالکل ایسا ہوگا، ہم بیکار نہیں چھوڑیں گے، ایک ایسی عدالت لگے گی جہاں ہر کسی کو انصاف دیا جائے گا۔ اور یہ صرف اور صرف
نبوت کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے، باقی ہمیں کوئی ایسا ذریعہ معلوم نہیں جس کے لیے ہم جان سکیں کہ وہ کون سی ذات ہے۔ اگر ہم انسانی طور پر دیکھیں تو یہ تو ممکن ہی نظر نہیں آتا، کیا بھائی؟ لیکن جب ہم اس کا تجربی وثوق اور تجرباتی مشاہدہ، جس وقت ہم تجرباتی مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، وہ دنیا کے کسی خطے میں رہ رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کس ماحول میں رہ رہا ہے، اس کی زبان کیا ہے، وہ چھوٹا ہے بڑا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انسان بس رہے ہیں، کوئی ہے جو سب کو ان کے وجود کے مطابق جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب کی سب پوری کر رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے بات؟ یہ سمجھ آ گئی؟ لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں۔ پیغمبر اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم سب کو رزق دینے والے ہیں، یہ کسی نبی کا دعویٰ نہیں۔ پیغمبر اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اگر تم کسی جگہ میں پھنس جاؤ تو ہم تمہاری ہر جگہ پر پہنچ کر تمہاری مدد کرنے والے ہیں، یہ پیغمبروں کا دعویٰ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ ہر چند کے اس کا اپوزٹ مفہوم یہ سمجھ لیں کہ اگر اپنی ضرورت پیغمبر کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو بہرحال وہ دوسرے ذرائع سے زیادہ معتبر اس لیے ہے کہ پیغمبر اس کی مقبول ہستیاں ہیں۔ واسطہ اللہ کی ضرورت نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ دیکھو میری بات کو سمجھو، وسیلہ اللہ کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر اس پر جو ہے وہ بحث بھی کرتے ہیں۔ وسیلہ پروردگار کی ضرورت نہیں، واسطہ اللہ کی ضرورت نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ہماری ضرورت ہے۔ دیکھو یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں قرآن مجید کی صورت میں جو آپ تک پہنچ رہی ہیں، یہ بلا واسطہ آپ تک پہنچ رہی ہیں یا واسطے سے پہنچ رہی ہیں؟ تو پہلے تو آپ کو ہدایت لینے کے لیے ہی واسطے کی ضرورت پڑ گئی، اور اگر آپ واسطے کو نہیں مان رہے ہیں جی تو پھر آپ جس طریقے سے بھی اللہ کو مان رہے ہیں آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے آپ تبھی ہو سکیں گے جب آپ واسطہ نبوت سے اللہ کو مانتے ہیں۔ ٹھیک؟ تو اب ضرورتیں چونکہ بہت زیادہ ہیں تو اس نے کیا کیا؟ یقین دلانے کے لیے، ایمان والوں کو یقین دلانے کے لیے اس نے نبیوں کے ذریعے خود بتایا کہ یہ میرے نام ہیں۔ بولو یہ میرے نام یہ میرے اسماء ہیں، الاسماء الحسنی، یہ میرے نام ہیں۔ یہ نام نبیوں نے نہیں رکھے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ بات بڑی خاص بات ہے جو میں عرض کرنے لگا۔ دیکھو پیغمبر کی اتھارٹی کتنی بڑی ہوتی، لیکن وہ نام جس نام سے اس کو پکارا جائے وہ نام نبی خود نہیں رکھتا۔ پروردگار خود نبی کی طرف، رسول کی طرف خود اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے، اپنی مہربانی کرتے ہوئے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور نبی کے ذریعے دوسرے انسانوں کو نوازنے کے لیے پیغمبر کو خود بتاتا ہے کہ میرے یہ نام ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ یہ میرے نام ہیں، یہ میرے اسماء ہیں۔ اور ہر اسم کے اندر پروردگار کی ایک شان موجود ہے۔ وہ نام کیوں بتاتا ہے؟ اپنے نام کیوں بتاتا ہے؟ چونکہ ہم تو نہیں پہنچ سکتے بھائی، ہم تو دیکھیں، ہم تو جب کہیں گے السمیع سننے والا تو میرے سامنے ایک شخص ہوگا تو وہ میری بات سنے گا تو میں کہوں گا کہ یہ سننے والا ہے، تو ایک وجود میرے سامنے ہی نہیں۔ تو میں جب کوئی بات اس سے کرتا ہوں
تو مجھے تو نہیں پتا چلا کہ میری بات سنی گئی ہے یا نہیں سنی گئی. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ مشکل موڑ ہے جہاں میں نے آپ کو کھڑا کیا, سمجھے ذرا. جی چونکہ میں نے تو نہیں دیکھا, میں نے وہ وجود ہی نہیں دیکھا نا, میرے سامنے نہیں ہے, اور میں اس کا مشاہدہ کر بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو ہمارا رابطہ بھی نہیں اس سے, عام انسانوں کا اس ذات سے رابطہ بھی نہیں. یہ جو میں مقام آپ کو بتا رہا ہوں نا, اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بڑے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. سن رہے ہیں؟ اس مقام کو نہ سمجھنے کے لیے لوگ بعض اوقات نبوت اور رسالت کا مرتبہ نہیں سمجھتے, وہ مقام کو سمجھتے نہیں ہیں, جان نہیں سکتے کہ بھائی میرے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, میں اپنی ساری زندگی دیکھ لوں. وہ تو میرے مشاہدے میں ذات ہی نہیں نا, جس کو اللہ کہتے ہیں. میری تو اس سے بات ہی نہیں ہوتی. اور میں نے اپنی زندگی 50 سالہ زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کبھی ایک غیبی ذات نے کلام کیا. کیوں جی؟ بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ سمجھ کے چلو نا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. میرے ساتھ اس نے کلام نہیں کیا. حالانکہ میں اگر کہتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے رزق دے, اگر میں اس کو کہتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتا ہے, لیکن وہ رزق کیسے دیتا ہے, کس طرح سے دیتا ہے, وہ سورس مجھے نظر نہیں آتا. بس سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ تو رزاق ہے, اے میرے پروردگار تو رزاق ہے, یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, الرزاق, یہ نام رکھنے کی میری اتھارٹی کوئی نہیں. سمجھے بات کو؟ یہ الرزاق کا اسم مبارک مجھے بتایا کس نے؟ نبی اور رسول نے. بولو, نبی اور رسول کو کس نے بتایا کہ میں الرزاق ہوں؟ وہ اللہ نے بتایا ہے. اب اتھارٹی سمجھے نبوت اور رسالت کی کہ میں وہ ہوں جس کے ساتھ پروردگار کی بات نہیں ہوئی اور اس نے مجھے نہیں بتایا کہ میں الرزاق ہوں. نبی اور رسول وہ ہے جس کے ساتھ پروردگار کی بات ہوئی اور اس نے کہا ہے میں الرزاق ہوں, اور نبی نے اس کو سنا. فرق سمجھ آیا نہیں آیا؟ فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. اگر اس مقام کو سمجھ جائیں تو سرنڈر کر جائیں نبوت کے سامنے, اور سرنڈر کرنے کو ہی ایمان کہتے ہیں. نبی کے سامنے سرنڈر کرنا اور مطیع ہو جانا اور ایمان کو قبول کر لینا, اپنی عقل اور حواس پر اعتبار نہ کرنا, نبوت پر اعتماد کرنا, اسی کو ایمان کہتے ہیں. ورنہ آپ تو پروردگار کی ذات کا کوئی اسم نہیں جان سکتے, نہ اس کی ذات کو جان سکتے ہیں, نہ اس کی صفات کو جان سکتے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے, بولے نا جی, بولو کہ کوئی نہیں ہے نا فرق. ہاں جی. اب جب آپ اس بات کو سمجھ گئے تو آپ دیکھیں کہ انسانوں کی ضروریات چونکہ انسان کو بنانے والا اللہ ہے, اس کو اپنی زندگی میں کس کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ پھر جب وہ اپنے نبیوں کے ذریعے کہتا ہے کہ تم کہو اہدنا الصراط المستقیم, ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ جاتے ہیں. اس نے کہا کہ میرے محبوب کہو اہدنا الصراط المستقیم. کمال یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بھی حضور نے خود نہیں بنائی. سمجھ رہا؟ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بھی حضور نے خود اپنے پاس سے نہیں بنائی. ٹھیک ہے. اچھا, صراط المستقیم کا سٹیٹس کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ بھی حضور علیہ السلام کی اپنی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے کیا کہنا ہے یہ بھی حضور کے اپنے کلمات نہیں ہے.
اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے بعد دعا کا جواب کدھر سے آنا ہے؟ وہ جواب آیا بھی ہے، وہ جواب میں بھی حضور علیہ السلام کے اپنے کلمات شامل نہیں ہے۔ اس کو ہم صرف اتباع میں محسوس کر سکتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں، ہمارے سامنے نہیں، ان کے سامنے ہے۔ بولو، اگر آپ اپنے آپ کو نبی کی جگہ رکھیں گے تو یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، یا نبی کو آپ اپنے جیسا سمجھ بیٹھیں گے تو آپ ذرا سوچو نا، اب تک جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ یہی بات تو میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا، اور اس میں اپنی کوئی بات نہیں ٹھونس رہا، یہ چیز میں نے قرآن مجید سے سمجھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ٹھیک، اب دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے بتایا کہ اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے محبوب یہ کلمات کہو: الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں تک کلمات کہنے کے بعد پھر دعا کرنی ہے، اور یہ جو پہلے کلمات ہیں یہ بھی حضور کے اپنے نہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ بھی اپنے نہیں۔ اب اس کی ترتیب سمجھیں۔ پہلی 3 آیتیں ایسی ہیں جیسے انسان کسی غیبی ذات سے بات کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ذات پردہ غیب میں ہے اور اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ بالکل فقیرانہ انداز ہے اس میں، کہ جیسے سائل کسی دروازے پر جاتا ہے تو دروازہ بند ہے، وہ باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور جن سے اس نے خیرات لینی ہے ان کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے باہر ہی کھڑا ہو کر۔ ابھی دروازہ بند ہے، کھلا نہیں ہے، کوئی سامنے نہیں، وہ ان کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے اپنی زبان میں۔ ہاں جی، یہ سخیوں کا گھرانہ ہے، تمہارے بڑے بھی نوازتے رہے ہیں، میں اس در سے کبھی خالی نہیں گیا، مجھے خیر ملتی ہے یا نہیں؟ اب وہ آپ جتنے اچھے فقیر بن سکیں، ہاں جی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کتنے اچھے فقیر ہی ہیں ہم۔ بولو، ہم فقیر ایک ایسا ٹائٹل ہے کہ جو پروردگار نے ہمارا نام فقیر رکھا ہے۔ اس نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، تم سب فقیر ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ٹائٹل تو خود اس نے دیا ہے نا، تو فقیر کہلوانے میں اور بننے میں اور فقیرانہ انداز اختیار کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو دیکھو ایسے جیسے تعریفیں ہو رہی ہیں، تو 3 آیتوں تو اس پر مشتمل ہوئیں۔ پھر ایسے لگتا ہے کہ آواز سن لی سائل کی، سخی نے، تو اس نے دروازہ کھولا، اس نے دروازہ کھولا، اس کی ذات سامنے آئی۔ اب 4تھی آیت دیکھیں آپ، وہ سائل مانگنے والا فوری طور پر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھو غیب سے وہ ذات سامنے آ گئی، دیکھو بدل گئی بات۔ پہلی 3 ایسے جیسے غیب کی، 4تھی ایسے جیسے سامنے آ گئی۔ جب وہ تعریف کر چکتا ہے تو پھر اس کو پروردگار خود ہی کہتا ہے اب میں تجھے مانگنے کا طریقہ بتاتا ہوں، کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سمجھ آ رہی؟ اہدنا الصراط، یہ دعا بھی خود ہی سکھائی، جواب دعا بھی خود ہی بتایا۔ اچھا، اس میں جب وہ صراط مستقیم کے رستے پر چل پڑتا ہے تو پھر اس کو اس رستے پر کٹھن ماحول کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اقربا کی طرف سے بھی، اپنے گھر کی طرف سے بھی، محلے کی طرف سے بھی، اپنے سوسائٹی کی طرف سے، اپنے ملک کی طرف سے، ہاں جی، انٹرنیشنل سطح پر، بین الاقوامی سطح پر بھی ہمیں ہر محاذ پہ مشکلات نظر آتی، اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، میں جس مشن پر چل رہا ہوں، اس مشن کے اندر جو مشکلات مجھے آئیں گی، اس کا مداوع کون کرے گا؟ تو وہ جتنی بھی مشکلات اس رستے میں آ سکتی تھیں، وہ سب پروردگار کو معلوم ہے۔ وہ جہاں جس کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے پہلے اپنا نام رکھا، خود بولو، پہلے اپنا نام رکھا، خود نام رکھا، خود نام رکھ کے نبی کو بتایا کہ اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ میری یہ ضرورت پوری کرنے والا کوئی ہے، تو اے پیغمبر، اے رسول، میں تجھے یہ بتا رہا ہوں، انہیں بتا کہ میں ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ اب جتنی ضرورتیں تھیں انسان کی، ان ضرورتوں کے ساتھ جڑے ہوئے پروردگار کے جو اسماء تھے، وہ اس نے بتا دیے، بولو، وہ اس نے بتا دیے، اور ان کا ہمیں پتہ چل گیا نبوت کے ذریعے۔ باقی یہ نہ سمجھنا کہ میرے صرف اتنے ہی نام ہیں، بولو، میں نے ابھی بڑی ساری اپنی ذات کے حوالے سے باتیں تمہیں نہیں بتائیں۔ وہ کیوں نہیں بتائیں؟ اس لیے کہ ان کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، بولو، ان کی تمہیں ضرورت نہیں۔ جس چیز کی تمہیں ضرورت پڑ سکتی تھی، وہ اسماء الگ الگ ضرورتوں کے ساتھ جوڑ کر میں نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تمہیں بتا رہا ہوں، اور اگر تمہارا اپنے نبی پر ایمان ہے تو پھر اس نبی کے ذریعے میرے اس اسم مبارک پر یقین رکھ کے میری بارگاہ میں التجا کرو، بولو، میری بارگاہ میں التجا کرو۔ تو جب تم مجھے اس ضرورت میں جو تمہیں پڑ گئی، وہی میرا نام لے کر جو اس ضرورت سے متعلق ہے مجھے پکارو گے، تو میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا۔ تو اب یہ اسماء مبارکہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ عام طور پر حدیث شریف میں 99 کا ذکر آتا ہے، للہ الاسماء الحسنی۔ ایک حدیث ہے جس میں 99 اسماء ہیں، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان ناموں کو یاد کر لے اور ان کو پڑھتا رہے، تو اس شخص کو جس طرح کی بھی کوئی ضرورت کبھی پڑے گی، ہاں جی، تو وہ ان اسماء کی برکت سے پروردگار خود بخود اس کی ضرورت پوری کرتا رہے گا۔ اور یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ بعض اوقات اس میں یاد کرنے میں دقت آتی، لیکن ایک اسم مبارک یاد کرنے میں دقت نہیں ہوتی۔ تو آپ پہلے پڑھیں درود شریف حضور پر، پھر آپ اپنی ضرورت کے مطابق پروردگار کے اس اسم مبارک کا ورد کریں، ساتھ یا لگا لیں اور الف لام ہٹا دیں، یا سمیعو، یا بصیرو، یا قدیرو، یا عادلو، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ نے یا نہیں لگانا تو اس وقت خالی آپ نام پڑھ سکتے ہیں، البصیرو، السمیعو، الحفیظو، المقیتو، الحیو، القیومو۔ جب یا لگائیں گے تو یا حیو، یا قیومو۔ جب اکیلا پڑھیں تو آپ الف لام ساتھ لگا سکتے ہیں، الحیو، القیومو، القادرو، القدیرو۔ جب یا لگائیں گے تو یا حیو، اب الحیو نہیں کہنا، یا قیومو، یا القیومو نہیں کہنا۔ سمجھ آ گئی؟ چونکہ یہ عربی زبان میں
اس کے اندر گرامیٹیکلی غلطی آ جاتی ہے، اس لیے میں نے یہ بتا دیا آپ کو۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اللہ پاک کے اسم مبارک کا ورد کریں جس کی آپ کو ضرورت پڑ گئی، بولو جس کی آپ کو ضرورت پڑ گئی، پھر اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں۔ اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جو آپ نے اسم بطور وظیفہ پڑھا ہے اسی کے اندر آپ کی التجا موجود ہے، الگ سے پھر کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوال کریں گے، نہیں کریں گے تو میں آپ کے ذہنوں کے اندر پیدا ہونے والے سوال کو محسوس کرتے ہوئے یہ بات کر سکتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے، وہ تو ہم اللہ کا اسم مبارک لے رہے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کروانے کے لیے، لیکن شروع میں اور آخر میں درود شریف کیوں پڑھیں؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ درود شریف اس لیے پڑھنا ہے کہ آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ اسم مبارک ہے، تو جس ہستی نے بتایا ہے اس کو پہلے صلاۃ و سلام کرنا اس کو بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اور جب اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ درود شریف کیوں پڑھیں؟ پھر آپ پہلے بھی در نبوی پر ہیں، پہلے بھی آپ نبی کے ہی دروازے پر ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ الحی ہے، یہ تو حضور بتا رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ القیوم ہے، یہ تو حضور بتا رہے ہیں، تو پہلے ان پر درود شریف پڑھیں، پھر ان کے واسطے سے جو اسم معلوم ہوا وہ پڑھیں، پھر حضور پر درود شریف پڑھیں۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، بولو اللہ کو بڑا اچھا۔ یہ واسطہ ہو گیا، وہ جو واسطے کی بات کرتے ہیں وسیلے کی، بولو نا، یہ وسیلہ ہو گیا کہ پروردگار نے جان لیا کہ یہ بندہ، حالانکہ اس نے اجازت دے دی ہے، جب حضور نے آپ کو بتا دیا تو واسطہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، بولو واسطہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کوئی شے آپ کو پتہ نہیں چل سکتی جب تک وہ حضور نہ بتائیں، کسی شے کا نہیں پتہ چل سکتا، نہ قرآن کا، نہ ایمان کا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، کوئی شے بھی آپ نہیں جان سکتے، نہ اللہ کی ذات کو، نہ فرشتوں کو، نہ حشر نشر، جنت دوزخ، کسی شے کا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، وہ واسطہ حضور ہی ہوں گے۔ لیکن یہ پروردگار اس پر خوش اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جس واسطے سے آیا ہے، جس واسطے سے آیا، درود شریف جب آپ نے پڑھا تو آپ کا پروردگار آپ کو سن رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ بندہ واسطے کا قدردان ہے، اور اس میں بڑی مار کھائی لوگوں نے۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں پتہ ہے، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن آپ کے ابا جی نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے قرآن آپ کو؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ بالکل زیرو ایک طرف کھڑے ہیں، کسی شے کا آپ کو پتہ نہیں۔ جس کو واسطے وسیلے کی بڑی تکلیف ہے وہ واسطے کے بغیر نماز پڑھ کے دکھائے، واسطے کے بغیر روزہ رکھ کے دکھائے، واسطے کے بغیر حج کر کے دکھائے، واسطے کے بغیر عمرہ کر کے دکھائے، واسطے کے بغیر کوئی التجا کر کے دکھائے، کوئی دعا مانگ کے دکھائے، کیا ہے اس کے پاس؟ کون سی نماز، کون سا دین؟ وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کون سی اللہ کی معرفت، کون سا اللہ؟ بولو، اگر درمیان میں نبی نہیں، نبوت نہیں، تو آپ کو کس اللہ کا پتہ ہے؟ آپ کس اللہ کو جانتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ دیکھو پیغمبر خود اتنے ایماندار ہیں، خود اتنے ایماندار ہیں، وہ تو آپ کو خود کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اس ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت میں نہیں رکھتا، میرا اللہ رکھتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے میری بات کو؟ بھائی پیغمبر تو خود اتنے ایماندار ہیں، وہ تو عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، تو آپ ان کی عاجزی اور انکساری لے کر آپ ان کو کمزور سمجھ بیٹھے؟ وہ تو اتنے مضبوط ہیں کہ پروردگار ان سے کلام کرتا ہے۔
جو بات میں آپ کے من میں اتارنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو سارے رولے ختم ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ ہر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. یہ سارے سیاپے فرقہ پرستی کے ہیں ہی اسی وجہ سے کہ آپ پیغمبر کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی الگ مخلوق سمجھ رہے ہیں کہ جس کا معاذ اللہ سے واسطہ ہی کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ نے کوئی الگ سمجھا ہوا ہے کہ جیسے وہ پیغمبروں اور رسولوں کے بغیر ہی آپ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ گفتگو کر چکا ہے. میرے لفظوں کے اندر کاٹ ہے جو میں بول رہا ہوں، اور سمجھ کے بول رہا ہوں، جذبات میں نہیں بول رہا. یہ کاٹ ان تمام باطل عقائد کی اور بری سوچوں کی ہے جو میں آپ کے دماغوں سے نکالنا چاہتا ہوں. نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا، نبوت اور رسالت پر ایمان لانا پہلا درجہ ہے. بولو نا بھائی، پہلا درجہ ہے. آپ کے پاس کوئی شے خدا کی قسمیں نہیں بچتی اگر درمیان میں نبی نہیں ہے اور رسول نہیں ہے. ٹھیک؟ تو جب آپ کی طرف سے التجا ہے جائے تو آپ یہ کہہ دیں کہ میرے پروردگار، یہ جو تیرا اسم مبارک ہے اس کا مجھے پتہ چلا ہے حضور سے. ہاں جی، تو میں تیری ہی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، درود یہی ہے نا، میں میرے مالک میں تیری ہی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد، جس ذریعے سے مجھے تیرے اس اسم مبارک کا پتہ چلا ہے میرے مالک، میں اپنی التجا تیری بارگاہ میں رکھنے سے پہلے عرض کرتا ہوں تو انہی پر میری طرف سے درود نازل فرما، رحمت نازل فرما. ہاں جی، التجا تو پھر ہم اسی کی بارگاہ میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ باقی آگے رولے پڑ جاتے ہیں کہ جی وہ اللہ کی بارگاہ میں جو کرتے ہیں وہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جب ہم خود کوئی ڈائریکٹ درود و سلام بھیجتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. تو وہ تو میرا خیال ہے اب سائنس نے بہت کچھ مسئلہ حل کر دی ہے، اور اس میں الجھنا جو ہے وہ بالکل بے وقوفی ہے. کوئی شخص جو ہے، اب تو بہت سارے فاصلے سمٹ گئے ہیں. کیوں جی؟ اب کون سی شے ہے جس کا پتہ نہیں چلتا؟ پتہ چل جاتا ہے. ہاں یہ ہے کہ لنک ہونا چاہیے، لنک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ آن لائن ہوں تو پھر ٹھیک ہے، آن لائن ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ امریکہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہو تو آپ کے موبائل میں جو وہ سبز ٹمٹماتا ہوا نقطہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے بندہ آن لائن ہے، اور اگر وہ سیاہی مائل ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے بندہ آن لائن نہیں، اس سے بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، آپ اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں جب یہ آن لائن آئے گا دیکھ لے گا. ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے. یہ مادی دنیا میں، کس میں؟ مادی دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. مادی دنیا میں، یہ اسپرچل ورلڈ نہیں، روحانی دنیا نہیں. روحانی دنیا تو بہت آگے کی بات ہے. مادی دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، اور آپ بہت کچھ آ جا رہا ہے، اب سب کچھ دکھ رہے ہیں. اب تو بہت کچھ ثابت ہو گیا ہے، کیا رہ گیا ہے پیچھے. تو بہرحال ہماری نیڈز اور ہماری ضروریات جتنی بھی ہیں اور جتنی پڑ سکتی ہیں، پروردگار نے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے نام پہلے خود رکھے، نام رکھ کے نبی کو بتائے، اور نبی کے ذریعے پھر لوگوں کو بتائے. یہ ہمارے اپنے رکھے ہوئے نام نہیں. اب اس میں بہت زیادہ ہے، میں نے صرف چند یہ لکھے ہیں. ابھی یہ جو آپ کے سامنے آئے ہیں یہ تھوڑے سے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید آپ پڑھتے جائیں تو آیتوں کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا پتہ چلتا جائے گا. اچھا، آیت کے شروع میں اور اینڈ میں جہاں اس کا اسم مبارک آتا ہے اس کے بعد، اور جہاں اس کا اسم مبارک آتا ہے اس سے پہلے جو بات ہوتی ہے وہ اسم مبارک اسی کو واضح کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں اس شے کی ضرورت تھی، تو وہ اپنا اسم مبارک بتا دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر لوگوں نے کئی ہزار خدا بنا لیے، چونکہ ضرورتیں ہزاروں تھیں. جنہوں نے ہزار خدا بنا لیے
انہوں نے ضرورتوں کو دیکھا نا. تو انسان تو لازمی بات ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے جو ہے وہ کسی کو الہ مانتا ہے, معبود مانتا ہے. تو پیغمبروں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اصلاح انسانیت کی بنیاد توحید پر رکھی ہے. کس پر رکھی ہے؟ ہاں, پروردگار پروردگار ہے, اللہ اللہ ہے, الہ الہ ہے, اس کی مثل و مثال کوئی نہیں, اس جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء. ٹھیک, یہ توحید ہے جس کو اس طریقے سے, یہ ایسی توحید ہے جس سے جھگڑا نہیں پڑتا, چونکہ آپ قرآن مجید سے کو سمجھتے جاتے ہیں اور آپ عملاً اس میں وارد ہوتے جاتے ہیں. سب سے پہلے, اور یہ اس میں مبارک پروردگار کا کوئی 2900 سے زائد مرتبہ قرآن میں آیا ہے. اللہ, ہاں جی, کیا نام ہے؟ ذاتی نام. اللہ 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 اللہ, یہ جو اس میں مبارک ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے. جس طرح آپ سمجھیں کہ ایک شخص کا نام ہے بشیر, محمد بشیر, ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ علم آ گیا تو عالم بھی ہو گیا, فضل آ گیا تو فاضل بھی بن گیا, کسی چیز کا کام کرنے لگ گیا تو کاریگر بن گیا, فنکار بن گیا, ڈاکٹر بن گیا, سمجھ آ گئی نا جی, انجینئر بن گیا. تو وہ جتنی جتنی آگے پھر وہ صفتیں ہیں جو اس کے اندر پیدا. اصل نام جو ہے وہ محمد بشیر ہے. تو پروردگار نے اپنا ذاتی نام جو رکھا ہے یہ خود رکھا ہے, اس نے خود بتایا ہے. بولو, یہ اس نے خود بتایا ہے کہ میں اللہ ہوں. میں, دیکھو یہی بات کر رہا ہے. میں نے آج نا اصل میں کام بہت زیادہ تھا, جمعہ شریف تھا, تو میں حوالہ جات آگے نہیں لکھ سکا اور جلدی جلدی میں آج کے نوٹس تیار کیے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کوشش کریں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی. اگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کل ہمیں پھر اس پر بات کرنی پڑے گی, اسماء الحسنہ پر, تو میں کوشش کروں گا کہ حوالہ جات سب اسموں کے ساتھ کل جو آپ کو پیپر دیا جائے اس کے ساتھ ہو جائیں. ٹھیک ہے, لیکن آج تھوڑا سا جلدی میں آیا ہوں اور بیٹے کی میں ڈیوٹی لگا کے آیا تھا, تو بس اس سے تھوڑی بہت کوتاہی ہو گئی, تو یہ اس کو کر نہیں سکا. تو انشاءاللہ کل, حالانکہ اس کو میں سارا کچھ نکال کے دے کے آیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے. یہ جو میں آپ کو 1 گھنٹے کا لیکچر دیتا ہوں یہ 24 گھنٹے کا کام ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جی یہاں کے ہم جا کے سو جاتے ہیں اور فارغ بیٹھے رہتے ہیں اور آ کے آپ کو لیکچر دے دیتے ہیں. نہیں, اس پر بہت محنت کرنا پڑتی ہے اور توجہ دینا پڑتی ہے. اللہ ذاتی نام ہے اس کا. اب دیکھو یہ پہلی آیت ہے, اننی ان اللہ, اننی ان اللہ, بے شک میں 2 بار. اننی, آنا, یہ جو یا ہے نی کے ساتھ یا ہے, اس کا معنی بھی میں, اور آنا کا معنی بھی میں, اور انا کا معنی بے شک. تو جب 2 مرتبہ میں آ جائے تو اس کا خوبصورت ترجمہ یہ بنتا ہے, معنی یہ بنتا ہے اننی ان اللہ, بے شک میں ہی اللہ ہوں. بے شک میں ہی اللہ ہوں. یہ پروردگار کتنے زور سے بات کر کے تو اپنا اسم مبارک, اپنا ذاتی تعارف نبی کو کروا رہا ہے, آپ کو نہیں کروا رہا. بولو بھائی. ہاں, یہ میں جو بار بار بات کرتا ہوں نا اس درمیان میں نبوت کی, اس میں بڑی مار کھائی ہے لوگوں نے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میری نظر سے 100 کتاب گزری ہے الاسماء الحسنہ پر. یہ 3 دنوں میں 100 کتاب کا مطالعہ کیا ہے الاسماء الحسنہ پر, عربی بھی اردو بھی ساری کتابیں. وہ میرا اس کو مطالعہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے سکمنگ کا. ٹھیک ہے, یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں علم سکمنگ کیا ہوتی ہے.
سکمنگ کا پتہ ہے؟ جو علم کی دنیا میں یہاں بیٹھے ہوئے، کیوں جی؟ یہاں ٹیچر حضرات بھی ہیں، علماء بھی ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے. سکمنگ کیا ہوتی ہے؟ انگریزی کا لفظ ہے. ہاں، آپ کو پتہ ہے کبھی آپ نے بگلا دیکھا ہے پانی کے اندر کھڑا ایک ٹانگ پر؟ دیکھا ہے؟ اچھا، وہ ہر وقت پانی میں چونچے نہیں مارتا، ہیں جی؟ پانی کے اندر ہی کھڑا ہوتا ہے، ایک ٹانگ اس نے اٹھائی ہوتی ہے، ایک ٹانگ پر کھڑا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جب وہ چیز مطلب کی سامنے آتی ہے تو پھر وہ چونچ مار کے اس کو پکڑ لیتا ہے. اس کو انگلش میں سکمنگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سکمنگ. اب پانی تو بہت زیادہ ہے نا جہاں وہ کھڑا ہے، تو وہ کتاب تو بہت بڑی ہوتی ہے، کتاب تو ہو سکتا ہے 500 صفحے کی ہو، لیکن بگلے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ چونچ کہاں مارنی ہے. اس کو سکمنگ کہتے ہیں. یہ کتاب ریڈنگ میں ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے. جب آپ ریڈنگ بک کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے حرف بحرف پڑھنا ہوتا ہے، نہیں، آپ کا اتنا سٹیمنا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مطلب کی شے 500 صفحے میں سے 5 منٹ میں نکال لیں. میں سمجھ آ رہی؟ ہاں جی. اس کو اگر ہم اس طرح ریڈ کرنے لگ جائیں حرف بحرف پھر تو ہم کام کر بیٹھے ہیں بھائی. ہاں جی، پھر نہیں کام ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے مطلب کی چیز اس سے لینی ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے چونکہ لکھنے والے نے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ اتنا کچھ لکھ جاتا ہے کہ وہ پڑھتا پڑھتا بندہ بور ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری کتاب میں مطلب کی چیزیں ایک ہی ہوتی ہے. ہاں جی، ساری کتاب فارغ ہوتی ہے. بعض اوقات اس میں 2 چیزیں مطلب کی ہوتی ہیں، بعض اوقات 3 چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال تو یہ 100 کتاب جو ہے اسماء الحسنہ پر، میں آپ کو اس لیے یہ بات کرنے لگا ہوں، میں نے ایسے نہیں بات چھیڑی. 100 بندے نے ہی جس نے کتاب لکھی، توحید کا بخار بہت سارے لوگوں کو چڑھا ہوا ہے، اور الاسماء الحسنہ پر بڑی کتابیں لکھی ہیں. عربوں نے بھی لکھی، فارسی میں بھی لکھی، اردو میں بھی لکھی گئی. میں حیران ہوا ہوں کہ 100 بندوں میں سے کسی ایک نے بھی، بالکل دیانتداری سے ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کسی ایک بندے نے بھی اسماء الحسنہ اور مومنین کے درمیان نبوت اور رسالت کی ضرورت کا ذکر نہیں کیا. جنہوں نے لکھی انہوں نے یوں سمجھا کہ جیسے ہمیں ڈائریکٹ ہی پتہ ہے. نبوت اور رسالت کا ذکر درمیان میں ضروری ہے. اب جتنی بات میں نے آپ سے کی ہے کہ آپ الاسماء الحسنہ میں درمیان میں ضرورت نبوت اور ضرورت رسالت کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ کے پاس، ہمیں تو علم ہی کوئی نہیں نا، ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ اس کے نام ہے، یہ اسماء اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہمیں کوئی خبر ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ کتنی زیادتی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے آپ نے پہلے سرنڈر کرنا ہے در نبوت پر، وہاں سے آپ کو اس نے ملنا ہے. تو اگر آپ کہیں کہ جی نبی اپنی ضرورت پوری کر کے فارغ ہو چکے، اب ان کی ضرورت ہی نہیں رہی، اب نبوت کی ضرورت نہیں رہی. پروردگار کو بڑا پتہ تھا، اس لیے اس نے جوڑ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہے. لا الہ الا اللہ، یہ جوڑ کے ساتھ لکھا ہے اس نے، کیونکہ اس کو پتا تھا. توحید اور رسالت آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. تو اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میں ہی لا الہ الا انا، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے، سوائے فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے. نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. سبحان اللہ، وہ کیا منظر ہوگا
کہ پروردگار بتا رہا ہے اور نبی اس پیغام کو وصول کر رہے ہیں جی، اس وقت کیفیت کیا ہوگی ان کی. اور یہ ایک لفظ اس میں مبارک اللہ ذاتی یاد کرنے سے قرآن مجید کے 2000 سے زیادہ لفظ آپ کو یاد ہو گئے. آگے چلیں. الرب اگر اکیلا پڑھیں تو یہ جو رب العالمین، رب کل شیء، بہت مرتبہ یہ اس میں مبارک بھی آیا، رب پالنے والا. بولو. یہ بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے ہمارے ہدایت کے راستے میں جب ہم خود کو پالنے والا سمجھ لیتے ہیں. حتیٰ کہ چھوٹی سی سطح پر آ کر بھی یہ بات ہم نے لوگوں کو کرتے سنا ہے کہ جی آپ نماز کی بات کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھیں. اگر نماز پڑھیں تو پھر بچوں کے لیے روٹی کہاں سے کمائیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے بندو، پروردگار نے رزق جو ہے اس میں تدبیر کا حکم دیا ہے، باقی آپ کے کسب پر رزق نہیں ہے. آپ کے کسب پر رزق. بڑے بڑے فنکار لوگ بعض اوقات فارغ ہو جاتے ہیں، بالکل اجڑ جاہل سا پاگل سا بندہ جو ہے اس کا پاس اتنا رزق ہوتا ہے، وہ مالک جس کو آپ سمجھ رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو رزق کا معنی اور ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنا ہے، آپ کہتے ہیں ادھر کڑے بھائی سرخاب دے پر لگے ہوئے ہیں. ہاں جی، ادھر کو رزق مکا نہیں ڈیا، بندہ بھی پاگل جو ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ رب، یہ اس میں مبارک وہ کیوں بتا رہا ہے کہ تیرے ہدایت کے رستے میں جب تو چلے گا تو یہ رکاوٹ آئے گی. رکاوٹ آئے گی کہ یہ اگر یوں کروں تو پھر یہ میرے بچوں کو کون پالے گا؟ ہاں جی، میرے خاندان کو کون پالے گا؟ میرے خاندان کا کیا بنے گا؟ یہ رکاوٹ آتی ہے نہیں آتی؟ کیوں جی؟ سوچ میں آتی ہے. تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، تو رب نہیں، رب میں ہوں اور رب کل شے ہوں. میرا کام ہے پالنا، میں پالتا ہوں اور میں ان کو بھی پالتا ہوں جو کچھ بھی نہیں کرتے. وہ یہ نہیں مانتے، میں ان کو بھی پالتا ہوں. یہ تو میں نے ایمان کے ساتھ بھی مشروط نہیں کیا، ایسا اسم بتایا رب العالمین. رب العالمین. یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ یہ رب العالمین کا ہمیں پتہ حضور نے بتایا ہے. یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں. ہاں جی، حضور نے بتایا کہ وہ رب العالمین ہے، اور حضور کو اللہ نے بتایا کہ میں رب العالمین ہوں. الاحد، وہ یکتا ہے، ایک. بولو، ایک ہے. الاحد اس احد کو کہتے ہیں جس کا 2-3 نہ ہو. بے سمجھے بات کو. جب آپ گنتی کرتے ہیں تو 2 سے پہلے 1 ہوتا ہے اور 1 سے پہلے 0 ہوتا ہے. 0 کا مطلب ہے کچھ نہیں. 1 پھر آگے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5. تو پروردگار اس گنتی کے حساب سے نہیں کہ 2 میں سے 1 ہے، یوں نہیں. 3 میں سے 1 ہے، 4 میں سے 1 ہے، 5 میں سے 1 ہے. وہ چیزیں کوئی ایک طرح کی ہو سکتی ہیں. نہیں سمجھے میری بات کو؟ تو ان میں سے کوئی ایک، اس کو واحد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ واحد. الاحد، الاحد یا احد اس یکتا کو کہتے ہیں کہ جس کا 2 نہ ہو. جس کا 2 میں سے 1 نہیں، 3 میں سے 1 نہیں، 4 میں سے 1 نہیں، ہے ہی ایک. ہے ہی ایک. دیکھو سورۃ الاخلاص کے آخر میں اس نے یہی بات کی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وہ ایسا ہے کہ کوئی اس کا ہم پلہ ہم سر نہیں،
اور احد کا لفظ پہلے وہ اپنے لیے بھی استعمال کر چکا سورۃ الاخلاص میں، قل هو اللہ، وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کیسے پتا چلا کہ وہ احد ہے؟ قل، محبوب آپ کہیں، آپ بتائیں ان کو کہ وہ ایک ہے. تو احد ہے، یکتا ہے. کائنات کی کسی بھی چیز کو، اور سمجھے میری بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کائنات کی کسی بھی چیز کو، حتیٰ کہ نبیوں کو، حتیٰ کہ رسولوں کو، حتیٰ کہ نبیوں کو، حتیٰ کہ رسولوں، نبیوں میں سے کسی نبی کو، رسولوں میں سے کسی رسول کو اس کا مماثل قرار نہیں دے سکتے. وہ ایسا عہد ہے، وہ عہد ہے، نبی نہیں. سمجھو، عہد ہے، نبی نہیں. عہد ہے، رسول نہیں. رسول عہد نہیں، نبی عہد نہیں. بالکل متباین ہے. نبی اور رسول حاجت مند ہیں اللہ کے، ہمارے نہیں. اللہ کسی کا حاجت مند نہیں، الصمد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو صفات ہے نا اس کی جو صفات ہیں، یہ سب کی سب قرآن مجید کے اندر پروردگار نے نبیوں کو بتائی ہیں، اور پھر نبیوں نے ہمیں بتائی، اور ہر صفت ہماری کسی ضرورت کے ساتھ جڑی ہوئی. اب دیکھو کتنی شاندار بات ہے یہ عہد والی. سمجھے میری بات کو. اگر 100 ہوتے جن کے ساتھ ہماری ضرورتیں جڑی ہوتی، ایک کو مناتے دوسرا رس جاتا. ایک کی طرف آتے وہ کہتا اس کی طرف کیوں گیا ہے. ہاں جی، یہ عہد والی صفت سمجھیں یہ کیا ہے. اور بھائی سمجھ نہیں رہے میری بات کو. آپ ایک کی طرف جاتے دوسرا کہتا ہے میں کوئی ادھر نہ ماڑا سا ٹر گیا تھا. ہاں جی، مطلب وہ ایسے جیسے کوئی 100 اگر ہوتے تو وہ آپس میں ہی الجھ جاتے. قرآن پاک میں اللہ نے یہی بات فرمائی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان میں میرے سوا کوئی اور معبود ہوتا پھر تو فساد ہو جاتا. تو پوری کائنات میں فساد اگر کہیں نہیں تو یہی ہے کہ عہد ہے. کہیں فساد ہے؟ بولو بھائی. ایک کہہ رہا ہو کہ سورج چڑھانا ہے، دوسرا کہہ رہا کہ نہیں چڑھانا. ایک کہہ رہا ہو غروب کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں غروب کرنا، ابھی نہیں، ٹائم نہیں ہے. ہاں جی، مشورے کے اندر ہی گڑبڑ ہو جاتی. ہاں جی، ایک کی مانتے ہوئے زور آپ کسی وقت پڑھتے، دوسرے کی مانتے ہوئے کسی اور وقت پڑھتے. ہاں جی، عہد بولو کہ تمہاری تمام ضرورتیں ایک سے ہی جوڑ دی. بولو، اب تم نے ایک کے سامنے جھکنا ہے. بولو، ایک کے سامنے جھکنا ہے، در در پر نہیں جھکنا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. بڑا کمال کا مصرع ہے اقبال کا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو ابھی جو ہے یہ چلے گا یہ موضوع جی، یہاں تک ہم پہنچے. انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا حوالہ جات ساتھ ہو جائیں.